بسم اللہ الرحمن الرحیم. نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. ویلکم ٹو دا پروگرام. میرے ساتھ آج میری مہمان پاکستان تحریک انصاف لاہور ریجن کی وائس پریزیڈنٹ صوبیہ کمال خان. آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، شکر. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب کیا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کا پولیٹکس میں آنا اور اتنی مشکل پولیٹکس میں آنا جب گورنمنٹ اور دس، تو کیا مطلب کیا آپ نے فیل کیا جو آپ اس پولیٹکس کے اندر آئیں؟ جی بس یہی ہے کہ ملک کے جو حالات دن بدن. کب سے اپنے سفر کا آغاز کیا؟ جی تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں مجھے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اچھا. اور میں نے ممبرشپ لی تھی سمپلی آفس سے جا کے. اس کے بعد یہ ہے کہ پارٹی نے اس ایریا کے جو کوآرڈینیٹر تھے ان کو کہا کہ میرے سے رابطہ کریں. اچھا. اور اس وقت شیخ امتیاز صاحب جو ہیں وہ پارٹی کوآرڈینیٹر تھے اس ایریا کے، انہوں نے میرے سے رابطہ. گویا عمران خان کے ابتدائی ساتھیوں میں مطلب آپ کا ذکر بھی ہے جو الیکشن شروع میں 1 2 3 یا دوسرے ہوئے. جی آپ نے ان سے پہلے؟ جی بالکل ان سے پہلے میں نے جوائن کیا. پہلے میں نے جیسے بتایا میں نے صرف رکنیت لی تھی. اس کے بعد پارٹی کی طرف سے یہ تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا. اور یہ ہے کہ جو ہمارے ایریا کے کوآرڈینیٹر تھے انہوں نے میرے ساتھ بات کی اور مجھے انہوں نے کنونس کیا، موٹیویٹ کیا. کچھ یہ ہے کہ میں کرنا بھی چاہتی تھی کچھ ایسا کام کہ جو کہ پاکستان کے لیے کچھ میں بہتر کر سکوں. تو پھر یہ ہے کہ وہاں سے میرے اس کام کا جو ہے آغاز ہوا. تو یہ جو آپ کا پاکستان تحریک انصاف کا PP 160 میں الیکشن ہوا تھا، آپ نے اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا؟ جی بالکل، میں نے اس ضمنی انتخاب میں بھی جو ہے وہ تو فلڈ کیمپس اور یہ وہ سارا مطلب آپ کرتی رہی؟ جی سب. جی 123 کے الیکشن بھی جو ضمنی ہوئے NA. اور تو آج کل آپ خواتین ونگ کر رہی ہیں یا آپ پاکستان تحریک انصاف مین اسٹریم میں کام کر رہی ہیں؟ جی میں مین پارٹی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، مدر پارٹی کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں. PP 150 کیا PCO بھی ہیں؟ جی میں آرگنائزر بھی ہوں PP 150 کی. ویری گڈ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ روایتی پالیٹکس میں ہماری جو خواتین ہیں ان کا کردار آپ کیا سمجھتی ہیں؟ مشکل کام نہیں ہے؟ آپ نے رستہ چن لیا روایتی پالیٹکس کا. جی بالکل یہ صحیح ہے کہ یہ مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ مشکل چیز ہو سکتی ہے، ناممکن کوئی چیز نہیں ہے. اگر ارادہ پختہ ہے ممکن ہے. لیکن یہ میں واقعی اس چیز کو ایڈمٹ کرتی ہوں کہ روڈ پالیٹکس کرنا اور جلسے جلوس، مار دھاڑ، سیاست، دس اینڈ دیٹ، دن رات، تو یہ مشکل رستہ نہیں ہے. جی مشکل رستہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک پروردگار کی ذات جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرتی ہے. کیونکہ یہ ہے کہ ایک بہت نیک مقصد کے لیے اس چیز کا ارادہ کیا، اور جیسے میں نے ارادہ کیا اور میں نے اپنا کام شروع کیا تو یہ ہے کہ کافی مشکلیں جو ہیں میرے تو راستے سے ہٹتی گئی. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے اپنے کام کرنے کے لیے جتنا بھی ماحول ہے وہ بہت ہی کوآپریٹو ملا. اچھا. میرے امیڈیٹ جو سینئرز ہیں انہوں نے مجھے کام کرنے کا موقع دیا، میرے ساتھ بہت تعاون کیا. اور یہ ہے کہ مشکلیں مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کا ماحول خواتین کے لیے ایک آئیڈیل ماحول ہے، سچویشن کے لیے ایک آئیڈیل سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف میں. میرا یہی ایکسپیرینس ہے، کیونکہ مجھے کسی نے بھی کسی لمحے بھی یہ سوچنے پر مجبور نہیں کیا کہ کہیں. تو گھر سے بھی آپ کو سپورٹ رہی؟ جی الحمدللہ بہت زیادہ. تو آپ کے سمجھتے ذاتی زندگی میں مشکلات نہیں، مطلب گھر کی بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ، مطلب اس کے اندر بھی اور باقی پالیٹکس بھی کرنا، گھر کو بھی، تو وہ آپ ٹائم ایسا نکال مطلب مینیج کرنا؟ جی بالکل. بیسکلی یہ ہے کہ جب آپ ٹو مچ آکیوپائڈ ہوتے ہیں تو آپ کی ایک یہی مین چیز ہوتی ہے، یہی سکسیس، کہ آپ ٹائم کو کیسے مینیج کرتے ہیں. تو میرے ساتھ جیسے کہ آپ نے پہلے میرے سے پوچھا میری فیملی سپورٹ تھی، تو اس میں بھی یہ ہے کہ میرے ساتھ میری جو چیزیں تھیں وہ ہینڈل ہوتی گئی بڑے اچھے طریقے سے. باقی یہ ہے کہ ٹائم مینیج کرنا کہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، میٹنگز وغیرہ جیسے پہلے سے پتہ ہے، آپ شارٹ نوٹس پہ بھی چیزیں کرتے ہیں کیونکہ ایکسپیرینس بھی اب ہو گیا ہے اور چیزیں مینیج بھی ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سب کرتے ہوئے باقی ساری چیزیں جو ہیں یا میری زندگی کی باقی ایکٹیویٹیز وہ بالکل دھرم برہم ہو گئی ہیں، تو ایسا نہیں ہے. کیونکہ یہ کہ بیلنس کے ساتھ مطلب اور عورتوں کو بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ آنا چاہیے. جی بالکل. میں تو ہر وقت کہتی ہوں اور میری میکسیمم یہی کوشش ہوتی ہے کسی بھی سیٹ اپ سے، کسی بھی بیک گراؤنڈ سے، کسی بھی اسٹیٹس کی خواتین جو ہے میں ان کو ہر وقت جو ہے ویلکم کرتی ہوں اور ان کو میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل کرتی ہوں. جیسے جیسے خواتین شامل ہوتی ہیں یا ہماری اسٹرینتھ بڑھتی ہے تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے.
صحیح. تو یہ روایتی جو پالیٹکس ہے، مطلب ہمارے معاشرے میں تو عورت کا کام کرنا پسند نہیں کرتے. آپ اتنے بڑے ٹاسک، مطلب مین مدر پارٹی کے ساتھ کام اور دن رات کام کرنا، اور مطلب ایک الیکشن کی سیاست میں آگے میں بھی آپ کے مد مقابل سارے مرد ہوں جو الیکشن میں لڑیں مختلف جماعتوں سے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے لیے ریزرو سیٹ کا رستہ آسان رستہ نہیں تھا، بجائے اس کے کہ آپ نے روڈ پالیٹکس کا انتخاب کیا اور مطلب الیکشن ڈے کی سیاست اور یہ وہ سارا سلسلہ؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک تو بیسکلی اگر آپ میرا پوائنٹ آف ویو لیں تو میں نا جینڈر جو ہے اس کے ڈسکریمنیشن کے بہت خلاف ہوں شروع سے. اچھا. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ انڈیویجول کے طور کے اوپر ٹریٹ کیا ایز اے پرسن ٹریٹ کیا جائے، ایز اے پرسن کیا جائے، ایز اے پاکستانی، ایز اے پرسن. جی بالکل. میں بالکل یہ لیڈیز کے اس چیز سے بھی اتفاق نہیں کرتی کہ وہ یہ کہیں کہ ہم لیڈیز ہیں تو ہمیں پریویلیج ملے. بالکل میں اس چیز کے شروع سے ہی اگینسٹ ہوں. تو اس وجہ سے مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی، کیونکہ میں یہی سمجھتی ہوں کہ میں بھی انڈیویجول ہوں اور میرے جو ساتھ کام کر رہے ہیں دے آر انڈیویجول. تو آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی کبھی انوالو رہی ہیں آپ نے؟ مطلب اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی آپ نے کی؟ جی بالکل. میں تھرو آؤٹ اپنے اسکول کالج میں جو ہے وہ اس میں بہت ایکٹیو رہی ہوں. تو آپ آگے مطلب کیا فیوچر دیکھتی ہیں خواتین پالیٹکس کا، کہ پاکستان کے اندر اب آپ جیسے لوگوں کے آنے کے بعد خواتین کی جو پالیٹکس ہے وہ مزید گرو کرے گی، لوگ آپ کو دیکھ کے انکریج ہوتے ہیں، یا اگر آپ کو ڈسہارٹ کرتے ہیں؟ مطلب کیا ایٹیچیوڈ ہے پبلک کا، کیا ایٹیچیوڈ ہے ایک میسز کا، ایک عام روڈ پہ کیا ایٹیچیوڈ ہے لوگوں کا؟ جی میرا خیال ہے کہ ڈسہارٹ کرنے والے عناصر بہت کم ہیں، اور بہت خوش آئند بات ہے کہ حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ اتنے ہیں کہ جو اگر کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہے بھی ہے تو وہ بالکل ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اچھا. اور وہ یہ نہیں ہے کہ صرف یہاں پر ہے یا ہمارے معاشرے میں ہے، یہ بھی میں اس چیز کو نہیں سمجھتی. ایسی تھوڑے بہت ایلیمنٹس ہر جگہ پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، مجھے بہت انکریج کیا گیا. جیسے تو آپ مخصوص نشست کے بجائے الیکٹوریل پالیٹکس کی طرف جائیں گی، الیکشن کانٹیسٹ کریں گی آپ؟ جی بالکل، کیونکہ یہ ہے کہ میرا رابطہ ہی جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. میں جتنا بھی تو وہ پیسہ لے کے وہ اگر فرض کریں آن دا الیکشن ڈے یا جس دن ووٹ پول ہوتے ہیں وہ پیسہ لے کے وہ اس پارٹی کے ساتھ چلے گا جنہوں نے ان کو 200-400 روپے دیے، مطلب جو عام ایک ٹرینڈ ہے ہمارے ملک میں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس روایتی پیسے کی جو پالیٹکس ہے اس کو آپ کیا کریں گی؟ مطلب پیسے کا جواب پیسے سے دیں گی یا پیسے کا جواب لوگوں کی محبت کس طرح، مطلب آپ کیا دیکھیں؟ جی بالکل بھی میں پیسے کا جواب پیسے سے دینا پسند نہیں کروں گی، نہ کبھی دوں گی. اور پھر یہ دیکھیں کہ میں نے جس وقت سے کام کا سٹارٹ لیا ہے اس وقت تو کوئی الیکشن کی فضا یا ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے 70% اس آبادی کو ٹچ کیا ہے جو کہ الیکشن کے پروسیجر کا کبھی حصہ ہی نہیں بنتے تھے، جو ووٹ ہی نہیں ڈالتے تھے، جو کوئی اپنا اگر کوئی اوپینین رکھتے بھی تھے تو اس کو ڈسکلوز ہی نہیں کرتے تھے. اور اتنی مایوسی، اتنی نا امیدی میں نے لوگوں میں دیکھی کہ وہ کہتے کہ ہمیں دلچسپی ہی کسی چیز میں نہیں رہی، ووٹ ہی نہیں ڈالتے، ٹرن آؤٹ ہی نہیں ہوتا. جی ٹرن آؤٹ ہی نہیں ہوتا. تو میں نے جہاں تک ہو سکا اپنا یہی پیغام پہنچایا کہ آپ لوگ جو ہیں وقتی طور کے اوپر یہ جو پیسے کا لین دین ہوتا ہے اس کو سیکریفائس کریں. ٹھیک ہے. فار دا بگر کاز. کیوں؟ ان کو یہ سمجھانے، ان کو بتانے کی ضرورت تھی کہ یہ چیز بالکل یہ ہمارے ہی پیسہ ہے، یہ ہماری ہی چیزیں ہیں، تو ہم اپنے لیے کچھ ایسا بندوبست کیوں نہ کریں جو کہ مستقل ہو. تو آپ کے کون سا ایسا لمحہ ہے جس نے آپ کو مجبور کیا کہ میں اب عملی سیاست میں قدم رکھ ہی دوں، بس اب گھر نہیں، بس اب سیاست؟ جی بس یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ ان کا رخ بدلتا رہا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے میرے لوگوں کی پریشانیوں نے اور پھر جو انہوں نے میرے سے امید کی کہ میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کروں، یہی ایک چیز ہے جس کو کہ لے کر میں ہر روز ایک جذبے کے ساتھ اپنا کام شروع